بہت بڑے حاجی، جی نمازی صحیح. اور بہت بڑے حاجی صاحب کہلواتے ہیں اپنے علاقے کے، اور لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے انہوں نے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا جو ہمارا دعویٰ ہے، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے اور مرحبا یا رسول اللہ، تو یہ صرف زبان کی نوک تک ہے، ہم نے اس کو دل میں اتارا ہی نہیں. صحیح ہم بات. نے دراصل محبت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، صحیح. یا ہمیں شاید سمجھایا ہی نہیں گیا، ہمیں شاید بتایا ہی یہ گیا کہ سینے کے زور سے نعرہ لگاؤ گے، دونوں ہاتھ اور سر بلند کر کے نعرہ لگاؤ گے تو مرنے کے بعد سیدھے جنت میں ہی جاؤ گے، کہیں اور تو جانا ہے ہی نہیں. صحیح بات. ہمیں شاید یہ بتا دیا ہے کہ، اور ہم اس پہ بڑے اطمینان سے تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. جی تو ہم جو ہے وہ رمضان کے 30 دنوں میں جی. انتہائی جوش و خروش سے اپنی محبتوں کا اظہار کر کے، بوڑھی ماں اور میں اس کا چہرہ دیکھوں، وہ میرا چہرہ دیکھ کے حج اور عمرے کا ثواب کمائے، صحیح. لیکن اولاد جو ہے وہ جلوسوں کی تیاری میں ہے، پرچم لگا رہی ہے. بالکل اجم بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ پرچم لگانا، چراغاں کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے. یہ تمام فی زمانہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مستحبات میں اتنا آگے بڑھ گئے جی کہ فرائض کو تو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا. صحیح. شعبان کی 15ویں رات کو جاگنا، شب بیداری کرنا یہ مستحب عمل ہے، صحیح. فرض نہیں ہے. صحیح. اگر آپ نہیں جاگیں گے، سو جائیں گے تو آپ بہت بڑے گناہگار نہیں ہو گئے. صحیح. لیکن فجر کی نماز اگر نہیں پڑھیں گے آپ 15 شعبان کو تو بہت بڑے گناہگار ہوں گے. صحیح. اس میں شب معراج کو، قصیدہ معراج حضور علیہ السلام کے شان کے معراج کی شان اگر ملے، لیکن آپ اگر لوگوں کا پیسہ کھا گئے، آپ اگر والدین کا دل دکھاتے ہیں جی تو آپ کے جذبہ ایمانی پہ، آپ کے مسلمان ہونے پر خطرہ ہو سکتا ہے. صحیح. موت سے کرنے اس کو جی جی ہمارے ہاں مختلف شہروں میں جی جلوس نکلتے ہیں 12 تاریخ کو، جی جی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور پوری سڑکیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. لیکن ایک دو دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا، ہم اکثر دعوت اسلامی کے جلوس میں شرکت کیا کرتے تھے، بڑا منظم طریقے سے وہ نکلا کرتا تھا. لیکن ٹرک کے اندر لڑکے چڑھے ہوئے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، میم پڑیاں کھا رہے ہیں، تمباکو والے پان، پتی والے پان کھا رہے ہیں، جی. اذانیں ہو رہی ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے دیگ چل رہے ہیں ٹرکوں کے اندر، نعرے لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. اور رونا تو اس بات کا آصف بھائی کہ اس جلوس کی ریلیوں میں نیاز اور لنگر اٹھا اٹھا کر اوپر سے پھینکے جا رہے ہیں. صحیح. مطلب پیروں میں چاول آ رہے ہیں، پیروں میں فروٹس آ رہے ہیں، خواتین سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں، لڑکے ہاں لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، صحیح اور بات. نعرے لگا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ. صحیح یہ بات. کون سے ہم عاشق رسول ہیں؟ یہ کون سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ. تو آصف بھائی بات ساری یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے اس بات کا ہمیں سوچنا ہے کہ جا رہا ہے. بالکل. بہرحال نجم بھائی نے بہت اچھی بات کہی کہ عمل سے ہی زندگی ہے، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف دعوے ہیں. اچھا. دعویٰ اپنی دلیل مانگتا ہے، جب تک دلیل نہیں پیش کی جائے گی دعوے کی کوئی اہمیت نہیں. جی اچھا صدیق بھائی، تو کیسے صحیح کیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا بھی ذمہ داری ہے، ہم دنیا میں موجود ہیں، اگر ہمیں کوئی اچھی بات پتہ ہے تو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. تو یہ کیسے ممکن کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ عمل اور محبت دونوں چیزوں کو کیسے کیا جائے جو کہ اسلام کے بھی منافی نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے شایان شان ہو، اور ہمیں اس کا فائدہ، اس کا ثواب ہمیں ملے، اور ہم آگے بھی لوگوں کو یہ پیغام دیں. اصل یہ ذمہ داری ممبر و محراب پہ کھڑے ہو، ممبر پہ بیٹھنے والے، محراب میں کھڑے ہونے والے علماء کی، اور جو لیڈرز ہیں جن کے پیچھے قوم چلتی ہے، جی یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. صحیح. آپ اپنی قوم کو، آپ اپنے مریدین کو، آپ اپنے چاہنے والوں کو صحیح سمت پہ لے کر جائیں. صحیح ہے. صحیح. صحیح. علماء ہیں، خلفاء ہیں، مسند نشین ہیں، گدی نشین ہیں، سجادہ نشین ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے. ان سے پوچھو گی کہ جی ایک بزرگ تھے، جی. وہ کہیں جا رہے تھے تو ان سے آگے ایک شخص چل رہا تھا، وہ جی. چلتے چلتے لڑکھڑا کر گرنے ہی لگا تھا. تو ان بزرگ نے آواز لگائی کہ بیٹا صحیح چلو، دیکھ کے چلو، گر جاؤ گے. تو وہ شخص بھی کوئی صاحب بصیرت تھا یا واللہ عالم، اللہ نے اس کے منہ سے یہ جملہ بلوایا. اس شخص نے کہا حضرت میں لڑکھڑا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مت لڑکھڑا جائیے گا، آپ کے پیچھے قوم ہے پوری. صحیح بات. صحیح بات. تو علماء کا، خلفاء کا، مسند نشینوں کا، خانقاہ نشینوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مریدین کی اصلاح کریں اور اعمال کی طرف لے کر آئیں. ہم نے کتاب میں پڑھا، عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہوئی تھی سبع سنابل. صحیح. اس میں انہوں نے لکھا کہ خلفاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوافل کی بھی پابندی کریں. اگر یہ نوافل چھوڑ دیں گے تو مریدین مستحبات چھوڑ دیں گے، صحیح. یہ مستحبات چھوڑ دیں گے
تو مریدین جو ہے وہ سنت موقدہ چھوڑ دیں گے. صحیح یہ سنت موقدہ چھوڑ دیں گے تو مریدین فرض ہی چھوڑ دیں گے. صحیح بات صحیح اور بات یہ اگر فرائض چھوڑ دیں گے تو مریدین گناہ کبائر میں لگ جائیں گے. تو یہ صحیح ذمہ داری خلفاء کی، علماء کی، استادوں کی، محبت کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے پیچھے چلنے والوں کی آپ اصلاح کریں، انہیں عمل کی طرف لے کر آئیں. اب صحیح یہ پاسبل نہیں ہے ایک خلیفہ خانقاہ کا، ایک مسند نشی خانقاہ کا ہوں وہ کہے کہ بھئی ہمیں نوافل پڑھنے ہیں آج ساری رات، اور ہوں عشاء کی جماعت پڑھنی ہے اور فجر کی جماعت پڑھ کے پھر ہمیں گھر جانا ہے. تو ہوں کسی مرید میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ منع کرے کہ نہیں بھائی پیر صاحب خود نماز پڑھو، میں تو نہیں پڑھ رہا بھائی. صحیح اگر بات وہ ایسا کہتا ہے تو وہ مرید ہی نہیں کہلائے گا. صحیح بات تو مرید فالوورز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں. صحیح جس طرح ہم فیس بک پر کسی کا پیج فالو کرتے ہیں تو جو اپڈیٹ وہ دیتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں نا. جی تو اسی طرح خلفاء کے جو مریدین ہوتے ہیں جو فالو کرتے ہیں ان کو، وہ جو اپڈیٹ دیتے رہیں گے مریدین ان کو فالو کرتے رہیں گے. بالکل جناب، بالکل صحیح کہا صدیق بھائی نے. صدیق بھائی اس وقت سفر میں ہیں، اسی جگہ پر ہیں، تو لہٰذا صدیق بھائی آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ وہاں پر بھی یقیناً بہت اہم کام سے گئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم آپ سے یہیں سے اجازت دیں گے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کا سفر بخیر و عافیت پورا ہو، اور پھر واپس آپ اپنی شہر واپس آئیں گے تو انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، اور آگے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اچھا جی نجم، آپ سے جزاک اللہ. یہی سوال نجم آپ سے بھی کہ ہم کس طریقے سے عمل اور محبت کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل. دیکھیں، اس کا جو بہترین طریقہ ہے جو وہ یہی ہے کہ ہماری جو خانقاہیں ہیں، ہمارے جو اولیاء کاملین ہیں، پیر و زام ہیں، جو خلفاء ہیں، وہ اپنے مریدین کو جی ویسے تو خیر وہ لوگ کرتے ہی ہیں. ظاہر ہے اللہ پاک نے ان کو ایک مقام دیا ہے، عزت دی ہے. جو پیر حضرات ہیں اور جو علماء کرام ہیں وہ اپنی ذمہ داری بخوبی پوری کرتے ہیں. جی لیکن مزید اگر اس میں اور بہتری آ جائے تو اور چار چاند لگ جائیں گے. جی ظاہر ہے آصف بھائی، آپ اور ہم جیسے صدیق صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، آپ ہو گئے، ابھی ہم یہاں بیٹھ کر بھی یہی عمل کر رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں جی کہ لوگوں تک ہم پیغام پہنچا رہے ہیں اپنا. صحیح تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. صحیح جو لوگ ہم سن رہے ہوں گے اور اگر ہماری باتیں ان کے دلوں پر اثر کر گئیں جی تو ظاہر ہے وہ بھی اس چیز سے رک جائیں گے، ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. صحیح تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. دوسرا سوشل میڈیا بہترین طریقہ ہے. یوٹیوب پر جو چینلز ہیں، جو علماء کرام کے چینلز ہیں، پیر حضرات کے چینلز ہیں، اس پر اس کے ذریعے جو تبلیغ ہو رہی ہے اس میں عمل کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب کیا جائے، کیونکہ آج کل فزیکل جو معاملات ہوتے ہیں اس سے زیادہ ورچوئل جو چیزیں ہیں، آن لائن جو چیزیں آ گئی ہیں، اس کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پیر حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، اور جو مساجد کے امام ہیں، ان سب نے بھی بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب پر. تو جب وہ اپنے ممبر اور محراب کے میں وہاں مسجد کے اندر تبلیغ کرتے ہیں اور عمل کی طرف راغب کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ یہاں پر بھی آن لائن بھی اس چیز کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے تبلیغ کے حوالے سے. اور ماشاءاللہ بہت ساری دینی جماعتیں بھی ہیں جو اس طرح کام کر رہی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک آیت بیان کروں گا، بڑی زبردست ہے. محبت اور عمل دونوں اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. اچھا تو دیکھیں، جب تحویل قبلہ ہوا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب امامت فرما رہے تھے جی تو قبلے کی جب تحویل ہوئی، آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا، مسجد قبلہ تین جو ہے جی سعودیہ میں، جی جہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب قبلہ تبدیل کر دیجئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قبلے کی تحویل فرمائی صحیح اور خانہ کعبہ کی طرف رخ فرمایا، تو آپ کے پیچھے جو صحابہ کی جماعت تھی نا، جی انہوں نے جیسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رخ بدلتے ہوئے دیکھا، ویسے ہی ان 10 کے 10 صحابہ نے رخ بدل دیا. یہ سوال نہیں کیا کہ رسول اللہ آپ نے نماز کے اندر چینجنگ کر دی، نماز کے اندر رخ بدل دیا، کوئی اعتراض، کوئی اختلاف، کوئی سوال نہیں کیا، صحیح بلکہ کیا فوراً آپ نے جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھا کہ جیسے محبوب کر رہے ہیں ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. صحیح بات اسی طرح نماز ادا کی گئی. اور اب یہ دلیل ہے محبت اور عمل کی، اسے کہتے ہیں حقیقی محبت.
کہ آپ کے جو محبوب ہیں جن سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ جیسا کر رہے ہیں ویسے ہی آپ بغیر چون چرا کے ان کی اتباع کریں، اس پر عمل کریں۔ صحیح بات، کسی صحابی رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کی تو نماز ہی خراب ہو گئی معاذ اللہ، یا رسول اللہ نماز کے اندر ایسے قدم گھوم گئے، یا رسول اللہ نماز کے اندر اس طرح کے ظاہر وسوسے بھی آتے ہیں جب کوئی حالت تبدیل ہوتی ہے، کوئی خیال نہیں، کچھ نہیں، بس جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل ویسے ہی صحابہ کرام نے کیا۔ اب اس کا صلہ ان 10 جو صحابہ تھے ان کو کیا ملا؟ ان کو اس کا صلہ یہ ملا کہ وہ جنتی کی بشارت، جنت کی بشارت اللہ رب العزت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دنیا میں ہی دلوا دی ان کو، وہ جنتی صحابہ ہیں۔ اور اس جماعت کے اندر جو ہمارے 4 خلفائے راشدین ہیں نا وہ بھی شامل تھے، وہ 4 بھی ماشاءاللہ شامل تھے۔ تو یہ ایک بہترین دلیل ہے محبت اور عمل کی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں محبت اور عمل کا جو نچوڑ ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں محبت ہے تو ہمارے عمل سے ثابت ہو جائے گی کہ ہماری محبت کس لیول کی ہے، اور اگر عمل ہمارا نہیں ہے تو ہم پتہ چل جائے گا کہ محبت میں وہ دم نہیں ہے، وہ خم نہیں ہے، بس صرف دعوے ہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل جناب۔ وہ آج کا یہ پروگرام جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ محبت اور عمل ان دونوں میں کس طریقے سے آپ نے ان دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ فی زمانہ جو حالات ہیں ہم نے اس پر گفتگو کی ہے، ہم نے اس پر بات کی ہے آپ سے، اور یقیناً آج کی جو تمام گفتگو ہے اس سے آپ نے ایک چیز سیکھی ہوگی کہ آپ کو محبت اور عمل کس طریقے سے اس دنیا میں کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی صدیق برقانی صاحب، آپ کا بھی، نجم آپ کا بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، خاص طور پر سفید پوستوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔